مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نہیں ملتی جس کی ہم کوشش بھی کریں تو اس کی پذیرائی کر سکیں. 2 سال کے اندر مہنگائی نے جس طرح عام آدمی کو، ایک دکاندار کو، ایک ریڑھی بان کو، ایک تانگے بان کو، ایک مزدور کو، ایک بیوہ کو، ایک یتیم کو، ایک مریض کو جس طرح تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے، شاید تاریخ میں اس کی کوئی دوسری شاید مثال نہیں ملتی. ہم یہاں پر اپنی خود نمائی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن کیا کریں جب 2 سال ان کی جو کارکردگی ہے، پرفارمنس، اس کا موازنہ جب ہم پی ایم ایل این گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں میاں نواز شریف کی سربراہی میں، تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف کے پچھلے دور میں 2014 سے لے کر 2018 تک جو تاریخی ترقیاتی اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے جو اقدامات اور جو منصوبے تاریخ کی سب سے اہم ترین موقع کے اوپر اور بڑی برکتاری سے مکمل ہوئے، اس کی 72 سال میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی. چاہے وہ ہزارہ کی موٹر وے ہو، چاہے وہ ملتان سکھر موٹر وے ہو. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے مسافر ملے جو لاہور سے کراچی گئے یا کراچی سے لاہور آئے اور انہوں نے بائی روڈ ٹریول کیا. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یقین کریں کہ اگر سکھر حیدرآباد جو ٹکڑا ہے جو مکمل ہو جائے تو جو ایئر لائنز کے جو مسافر ہیں آدھے سے زیادہ وہ بائی روڈ ٹریول کریں کہ اتنی شاندار اور اتنی آسودگی اور کمفرٹ سے لوگ یہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں اپنا گھنٹوں میں. آپ بتائیے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ گوادر پورٹ کو لے لیں، سی پیک کے منصوبوں کو لے لیں. اس حکومت کی اگر سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بات جاتی ہے تو انہوں نے اپنا سی پیک کا جس طرح مذاق اڑایا، تضحیک کی اور الزامات لگائے. یہ کوئی میں رام کہانی تو بیان نہیں کر رہا، یہ فلور دی ہاؤس پر، اس اسمبلی کے فلور دی ہاؤس پہ سی پیک کے خلاف کس طرح کے الزامات لگائے گئے اور آج تک ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. الٹے ہو گئے، ان کے جو حواری ہیں وہ الٹے ہو گئے. لیکن چاہے وہ آپ کے ایل این جی کے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ پائپ لائن آئی کراچی سے اپ کنٹری 1000 کلومیٹر، چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہیں، چاہے وہ دوسرے منصوبے ہیں، مجھے بتا دیجئے کہ کسی ایک منصوبے میں اس نواز شریف کے تیسرے دور میں، چاہے وہ وفاق کے منصوبے ہیں یا چاہے وہ پنجاب کے منصوبے ہیں، ایک دھیلے کی، ایک دمڑی کی کرپشن لے کے آئے اور اس کے مقابلے میں اور کتنا پروپیگنڈا کیا ہمارے خلاف، کتنا پروپیگنڈا کیا ہمارے خلاف کہ شاید اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. مگر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ وہ بات نہ ٹھہر سکی، نہ وہ بات ثابت ہو سکی. اور آج اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ چینی کی قیمت 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے اور چینی اب امپورٹ کی جا رہی ہے. پہلے لاکھوں ٹن ایکسپورٹ کی گئی اور اس کا فورن ایکسچینج کمانے کا مقصد نہیں تھا. وہ روپیہ جو ڈی ویلیو ہو رہا تھا، روپے کی جو قدر میں کمی ہو رہی تھی وہ ہر کلو جو چینی ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس سے وہ ونڈ فال جو تھا وہ ان کی جیبوں میں جا رہا تھا. اربوں خربوں روپے، یہ ساری باتیں ہمارے ساتھی بتا چکے ہیں، میں وقت نہیں ضائع کروں گا. مگر آج اس وقت چینی ایکسپورٹ کی اور ایکسپورٹرز کو اپنا جو فارمر ہے، جو کاشتکار ہے، اس کی قیمت پر اس کو سزا ملی اور جو مینوفیکچرر ایکسپورٹرز ہیں ان کی جیبوں میں اربوں روپے چلا گیا اور آج چینی امپورٹ کی جا رہی ہے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے 72 سال میں کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم اویلیبل نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے ایک جو وزیر ہیں انہوں نے فلور دی ہاؤس پہ یہ بیان دیا کہ 66 لاکھ ٹن گندم ہم نے
اپنا اکٹھی کی، گئی کہاں؟ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ گئی کہاں، وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ گندم جہاں گئی ان کو پتا ہونا چاہیے، جدھر سمگل ہوئی ان کو پتا ہونا چاہیے۔ آج لوگ آٹے اور گندم کو ترس رہے ہیں، آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پیٹرولیم کے تیل کی قیمتوں کو لے لیں، تیل کی قیمتوں لے لیں، تاریخ میں سب سے بڑا دھچکا ان ون گو ابھی چند مہینے پہلے انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی، جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آج زمین پہ آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمتیں بے پناہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں تاکہ سرکولر ڈیٹ کو کہیں قابو کیا جا سکے، لیکن سرکولر ڈیٹ نہ قابو آیا اور بجلی کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے، دکاندار کی پہنچ سے باہر ہے، ایک مینوفیکچرر ایکسپورٹر کی پہنچ سے باہر ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے روز روشن کی طرح کہ سی پیک کے علاوہ جو 4 پروجیکٹس نواز شریف کی سربراہی میں لگے پاکستان میں، گیس بیسڈ ایل این جی ایل این جی بیسڈ جو پروجیکٹ لگے 5000 میگا واٹ کے، 2 لگائے وفاق نے اور 2 لگائے صوبہ پنجاب نے۔ ایک اس میں اربوں روپے کی جو بچت ہوئی ان کے لگانے میں، وہ تو ایک علیحدہ ایک الحمدللہ ایک مائل سٹون ہے۔ وہ بجلی کے منصوبے وہ 3 تو چل چکے ہیں اور 4تھا بھی اب چلنے والا ہے، حالانکہ اس میں بڑی تاخیر کی اس حکومت نے۔ تو اس کی جو پر یونٹ جو اس کی لاگت آتی ہے وہ 11-12 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن حکومت کی نالائکی، نااہلی اور بدترین انکمپٹنس کا نتیجہ ہے کہ آج بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں، اور انتہائی مہنگے داموں پر بجلی مل رہی ہے۔ حالانکہ وہ جو پروجیکٹس which are guzzling oil ان کو بند کر دینا چاہیے تھا، اور جو ایفیشنٹ اور جو جن کی پیداوار کی لاگت بہت کم ہے ان کو چلانا چاہیے تھا۔ مگر یہ ہے وہ ٹکراؤ پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ کا، انکمپٹنس کا، جس کی بنا پر آج بجلی بھی جو کہ وافر مقدار میں موجود ہے اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کی قیمتیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ 40% آپ انہوں نے روپے کی قدر کم کر دی، اور اس کے باوجود بھی ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اس کا اپنا کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید دوسری مرتبہ سیکنڈ ٹائم ان پاکستان ہسٹری، یعنی 1952 میں جی ڈی پی وہ اس کی گروتھ نیگیٹو ہوئی تھی، اور آج یہ دوسرا موقع ہے 72 سالوں میں کہ ہماری جو جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں 0.4%۔ یہ حقائق ہیں، یہ میں تو نہیں بتا رہا۔ اور جب یہ جب اپوزیشن میں تھے، آج بھی ان کا جو طریقہ کار جو ہے وہ اپوزیشن کا ہی ہے۔ آج بھی یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں، کس طرح کہتے تھے کہ فجنگ کرتے ہیں، یہ فجنگ کرتے ہیں۔ وہ فجنگ تو نہ نکلی، ان کی فجنگ سامنے آ گئی کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ 3.9% ہماری گروتھ ہے اکانومی کی، پھر اس کو ریوائز کیا اور 1.9 پہ کہ ان کے ان 2 سالوں میں جو انہوں نے بورنگ کی، یعنی جو ادھار لیا ہے، جو ڈیٹ جو قوم کا جو بڑھایا ہے پبلک ڈیٹ، وہ 2 سال غریب۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور حکومت کی جو خصوصاً 2 سالہ کارکردگی ہے اس پر حقائق نامہ جاری کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے میر حاصل بزنجو کے انتقال پر، اور یہ بھی بات کہی کہ میر حاصل بزنجو نے ہمیشہ جمہوریت اور آئین کا ساتھ دیا۔ آپ کو اس وقت اپڈیٹ کریں، اسلام آباد میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے حکومت کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے اس پہ حقائق نامہ جاری کر دیا ہے۔
یہ بھی کہا کہ بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں کم ہوئی ہیں اور پاکستان میں بڑھ گئی ہیں، گندم کا بحران پیدا کیا گیا، آٹے کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، آج چینی امپورٹ کی جا رہی ہے، اربوں کھربوں روپے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں، چینی کی قیمت 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ اسمبلی کے فلور پر سی پیک پر الزامات لگائے گئے، اس حکومت نے سی پیک کا مذاق اڑایا، نواز شریف کے دور میں تاریخ منصوبے شروع کی اور تیزی سے بھی کام کیا۔ 2 سال میں مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ بجلی کے 3 منصوبے چل چکے ہیں، چوتھا چلنے والا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت یہ اہم پریس کانفرنس مسلم لیگ نون کی جانب سے جاری ہے اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف جو ہے وہ پریس کانفرنس میں حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ترس رہے ہیں وہ آج جو تبدیلی تھی، تبدیلی نے لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ وہ لاکھوں لوگ جو تعلیم کے وظائف حاصل کرتے تھے، لاکھوں بچے اور بچیاں، مجھے یاد ہے آج بھی 2000 تھی، شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بجلی کے 3 منصوبے چل چکے ہیں، چوتھا چلنے والا ہے۔ سی پیک کے علاوہ 4 منصوبے ایل این جی کی بنیاد پر لگے، بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں کم ہوئیں اور پاکستان میں بڑھا دی گئیں۔ گلیوں اور بازاروں میں لوگ اپنا ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اور پھر خارجہ محاذ پہ بھی بتائیں گے، جو خارجہ محاذ پہ جو فوپاس ہوئے ہیں وہ کوئی کم نہیں ہیں۔ پہلے ہم نے چین اور سی پیک کے حوالے سے جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے میں بتا چکا ہوں۔ پھر ہمارے ایک انتہائی قریبی دوست سعودی عرب سے کے بارے میں جو وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا وہ اتنا غیر مناسب تھا کہ جو عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی کہ ایک منجا ہوا آدمی اس طرح کی بات کس طرح کر سکتا ہے، اور کس طرح تعلقات اپنا ان سے بگاڑنے میں کس حد تک وہ چلے گئے۔ اور چین جو پاکستان کا وہ ایک روایتی نہیں بہت ہی بااعتماد ساتھی ہے، اس کو اس طرح ناراض کرنا اور آج اپنا چائنا کے اپنا وہاں پر جانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا نہیں ہوتی۔ وہ سب سمجھتے ہیں اندر سے کہ یہ ہم سے کیا کر رہے ہیں۔ دس از آل شارٹ ٹرم، یہ کوئی لانگ ٹرم اپروچ یا پائیدار اپروچ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس حوالے سے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں صرف بات کو ختم کروں گا اپنی صرف 1-2 اور گزارشات کر کے کہ اس وقت کووڈ سے آنے سے پہلے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے تھے، ان کی مکمل انکمپٹنس اور نالائکی کی بنیاد پر۔ کووڈ کے بعد تو ظاہر ہے کووڈ کا بھی ایک اپنا میسو نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے، اور اب لاکھوں لوگ اور بے روزگار ہونے جا رہے ہیں بدقسمتی سے۔ اللہ تعالیٰ آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ، بٹ حقیقت یہ ہے۔ اور پھر کاروبار ٹھپ ہے، دکاندار چلا رہا ہے، اور جو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پشاور سے لے کے کراچی تک پوری کی پوری جو ہماری جو انویسٹمنٹ جو کمیونٹی ہے اس کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ افسر شاہی کام کرنے کو تیار نہیں، اور جو جس طرح کے الزامات دیے جا رہے ہیں، جس طرح کی دن رات، اور شبلی فراز جیسا میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے، میرے وہ کولیگ ہیں، میں خود حیران ہوں کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں شبلی فراز۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے کیا گیا اور جو ان کو سپورٹ ملی ہے، اس سپورٹ کو اور انپریزیڈنٹڈ سپورٹ ملی، اس کے باوجود بھی یہ جو پاکستان جو اس طرح جا رہا تھا یہ نوز ڈائیو بدقسمتی سے جاری ہے، اور اٹ از انابیٹڈ، اس میں کوئی ابھی تک کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ وہ بالکل نیچے جا رہی ہے، ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے، ہماری معیشت نیچے جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس، پروڈکشن، ہماری انویسٹمنٹس، سب جس کی بات آپ کر لیں۔ تو کیا وہ پاکستان بہتر تھا یا یہ پاکستان بہتر ہے؟ یہ اس کی ساری تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ میں نے
آپ کا بہت وقت لیا اور اس کے حوالے سے اب میں دعوت دوں گا خواجہ آصف صاحب کو. انہوں نے جانا ہے اسمبلی میں, ان کا بزنس ہے, یہ خارجہ کو بات کریں گے. میں ختاماً یہ عرض کروں گا کہ کشکول توڑنے یہ آ رہے تھے, IMF کا چیپٹر ختم کرنے جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مر جائیں گے, IMF کے پاس نہیں جائیں گے, مر جائیں گے, قرضے نہیں لیں گے. 1 روپیہ بڑھتا ہے, ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 روپے اوپر پڑتا ہے, اور اگر بجلی مہنگی ہے تو وزیر اعظم جو ہے سمجھ دیے خدا نخواستہ وہ چور ہے, اگر فلاں چیز مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ. آج ساری باتیں کہاں گئیں؟ آج قوم سوال کرتی ہے, پوچھتی ہے, اور پھر یہ کہہ دینا کہ جناب اپنا گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں اور فکر نہ کرو. اس طرح کیا لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ اس طرح روٹی مل جائے گی؟ آج لوگ روٹی کو, ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. وی آر ریسپانسبل, سینسبل, اور ہمیں انہوں نے دیوار سے لگایا. اس کے باوجود گواہ ہے 2 سال کا ریکارڈ کہ فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے اور میری پارٹی نے, باقی اپوزیشن پارٹیز نے پھر بھی آپ نے تعاون کا ہاتھ بڑھایا, لیکن جس طرح انہوں نے اس کو دھتکارا اور پایا حقارت سے اس کو دھتکارا, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور اب یہ قوم کو بتائیں, اپنے رزلٹس بتائیں قوم کو, اور خالی یہ کہنا کہ میں NRO نہیں دوں گا اور فلاں نہیں کروں گا, کیا اس سے لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. سر ایک دفعہ کھڑے ہو کے رپورٹ اگر آپ لانچ یہ رپورٹ ہے جی, جو آج ہم آپ کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. جی یہ وائٹ پیپر ہے ہمارا 2 سال. میں لیفٹ اینڈ رائٹ ہو رہا ہوں, یو ٹرن نہیں مار سکتا. 2 سال لنگنے سے تیار ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصراً جو فارن پالیسی فیلیئرز ہیں اس موجودہ حکومت کے پچھلے 2 سال میں, میں ان پہ مختصراً تھوڑا سا آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا. سب سے بڑا فیلیئر پچھلے 2 سال میں جو فارن پالیسی کا ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر کی جو اینیکسیشن ہے انڈیا میں نے جو کی ہے, اور وہاں پہ جو قتل عام اس وقت برپا ہے, اور سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے, یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی سب سے بڑی فیلئر ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے اس کے رسپانس میں وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے کبھی کھڑا ہونا تھا 15 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرنی تھی, پھر کوئی گانا گانا تھا, پھر کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا تھا, کبھی 2 ٹانگ پہ کھڑا ہونا تھا, اور بس اسی قسم کے گیمکس جو ہے ہم کشمیریوں کا. جو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیر میں ہمارا خون جو ہے پچھلے 72 سال میں انویسٹ ہوا ہے. ہم نے 48 کی جو بڑی جنگ ہے, اس کے بعد 65 کی بڑی جنگ جو ہے وہ کشمیر کے ایشو پہ لڑی. ہماری کمٹمنٹ جو ہے ان جنگوں کے ذریعے ڈیمنسٹریٹ ہوئی, اور اس کے بعد بھی جو ہماری جنگ ہندوستان میں ہوئی وہ اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کشمیر کا ایشو انوالو تھا. شہیدوں کے لہو سے ان لوگوں نے غداری کیا ہے, ان کو ٹانگ پہ کھڑا ہونا یا گانوں کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے جو ہے اس کی طرف جو ہے انہوں نے موڑ دیا ہے. کشمیری آج جو ہے ویلی کے اندر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں یا اس بات کی دعائیں مانگ رہے ہیں, اپنے شہیدوں کو پاکستانی پرچم میں دفن کر رہے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کو آئے گا. یہ فیلئر ہے, ایبجیکٹ فیلئر ہے. اور اس کے اوپر جن ممالک نے ہماری حمایت کی, ملیشیا میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا وہاں سے عین وقت. نہ ان کے ساتھ رہے, نہ سعودی عربیہ کے ساتھ رہے, نہ ادھر کرے نہ ادھر کے رہے. یہ کانٹرڈکشنز ہیں فارن پالیسی کی کہ آپ نے ایک لابی کو اپیز کرنے کے لیے دوسری لابی کو جو ہے وہ ناراض کیا, اور الٹیمیٹلی دونوں جو ہیں وہ دونوں ناراض ہو. سعودی عربیہ ہمارا وہ دوست ہے کہ 71 کی جنگ میں ان کی نیوی کے پاس صرف 2 گن بوٹس تھیں, انہوں نے دونوں کی دونوں ہمیں بھجوا دی.
ہماری ان کی دوستی، ہمارا 27 لاکھ اوورسیز پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں، یو اے ای میں 16 لاکھ کام کرتے ہیں، یہ 4.5 ملین ان دو ممالک میں پاکستانی جو ہے، آپ کی 65% ریمیٹنس جو ہے ان دو ممالک سے آتی ہے. آپ نے ان کے ساتھ بھی تعلقات کیا، آپ نے لوگوں کی روزی جو ہے، جو آپ کی لائف لائن ہے جو فارن ریمیٹنس کی، اس کے اوپر اٹیک کر دیا. آتے ہی آپ نے سی پیک کے خلاف جو ہے بیان دینے شروع کر دیے. سی پیک سب سے بڑی سکسیس ہے ہماری فارن پالیسی کی، اور ہمارا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ، اس کی سب سے بڑی سکسیس ہے. اور وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے سکسیس کہ یہاں پہ پاور جو ہے آئی ہے، ہمارے نیوکلیئر پلانٹس لگ رہے ہیں، ہمارا جے ایف تھنڈر، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سی پیک اور چائنا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، یہ اس کا آؤٹ کم ہے، یہ اس کے ڈویڈنڈز ہیں. انہوں نے اس کے اوپر تھرو آؤٹ 2 سال 2.5 سال ہماری حکومت کے آخری یہ کلبھوشن کے خلاف جو ہے ہمیں مودی کا یار کہتے رہے. کلبھوشن کے سہولت کار یہ بن گئے. یہ بھی فارن پالیسی فیلئر ہے کہ آپ نے جو آئی سی جے میں جو ہے آپ اس طرح اس کو کمٹ نہ کر سکے یا اس طرح ڈیفینڈ نہ کر سکے جس طرح آپ کو کرنا چاہیے تھا. اور اب یہ جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے کلبھوشن کی جان بخشی کی یا کلبھوشن کو بچانے کے لیے، یہاں پہ یہ دس از another failure of our foreign policy. اس کے بعد آپ نے امریکہ کا ریلیشن شپ جو ہے، ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے اچھے ریلیشن شپ کے ہم بھی حامی ہیں، بہت ضروری ہے امریکہ کے ساتھ، وہ سپر پاور ہے. لیکن کیا ڈیویڈنڈز آپ کو ملے؟ آپ نے کیا کامیابی یا کیا بریک تھرو اس میں اچیو کیا جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ تھے؟ آج بھی ریلیشن شپ وہی ہیں جو ایک روایتی ریلیشن شپ وہاں پہ چلا آ رہا ہے. اس وقت او آئی سی ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پہ آپ اپنے جو گریوینسز لے کے جا سکتے تھے اسلامی دنیا کو، ان کے ضمیر کو آواز دے سکتے تھے. وہ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. آپ کے کہنے پہ کانٹیکٹ گروپ کی جو ہے میٹنگ نہیں وہاں پہ کنوین ہوتی. منسٹریل لیول کی کمیٹی جو میٹنگ ہے وہ بہت دور کی بات ہے. ٹوٹل کولیپس ہے آپ کی فارن پالیسی کا. آپ اپنی فارن پالیسی جو ہے اپنے ریجن میں بھی جو ہے اس کی فردرنس نہیں کر سکے. بہت دور کی بات ہے کہ آپ اپنے ریجن سے باہر جا کے یورپین یونین یا امریکہ کے ساتھ جو ہے کو اپنے ڈیویڈنڈ فارن پالیسی ڈیویڈنڈ وہاں سے لیں، اپنے ریجن میں نہیں کر سکے. جس طرح میاں صاحب نے فرمایا، یہاں پہ اکنامک فرنٹ کے اوپر، سیکورٹی فرنٹ کے اوپر، فارن پالیسی فرنٹ کے اوپر آپ ناکامیوں کا انبار ہے. یہ حکومت 2 سال کے اندر انبار ہے، اور شرم نہیں آتی ان کو، نہ حیا آتی ہے ان کو جو ہے ان ناکامیوں کے اوپر، بلکہ ان ناکامیوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جولائی میں جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، فلانی چیزیں. نقصان کرتے ہیں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے کا، اور ڈفرنس بتاتے ہیں پھر 54 اور 98 کا جو ہے نا وہ ڈفرنس بتاتے ہیں کہ ہماری یہ چیز امپروو کر گئی. تو اس صورت میں پاکستان آج تنہا کھڑا ہے دنیا کے اندر. پاکستان کے دوست جو ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے انریلائبل لوگوں کی وجہ سے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کا جو فلپ فلاپ ہے فارن پالیسی کے اوپر، اس کی وجہ سے آپ کا کوئی بیک کرنے کو آپ کو تیار نہیں ہے. ہمارا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ، وہ ایک قسم کی ہماری لائف لائن ہے اس وقت، اور سی پیک جو ہے اس کا کارنر سٹون ہے. آپ نے اس کو بھی سپیئر نہیں کیا. ہمارے جو ویسٹرن ہمارے نیبرز ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، آپ ان کے ساتھ ہی تعلقات کر لیں. کم از کم یہ آپ کے بارڈر جو ہے محفوظ ہو جائیں. تو یہ میں اختتام کرتا ہوں اپنے آرگومنٹ کا کہ یہ سارے کے سارے جو فارن پالیسی انیشیٹوز تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جو بھی بلٹ اپ ہم نے کیا تھا فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو ہے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، وہ اس کو بھی ڈسمینٹل انہوں نے کر دیا. ان سے بھی جو ڈیویڈنڈز مل سکتے تھے، ہم نے باوجود بہت بڑا انیشیٹو لیا، باوجود یمن کی جنگ میں ہم نے یہاں پہ ریزولوشن پاس ہوا جس میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا، لیکن ہم نے اپنے تعلقات جو ہے خراب ہونے سے بچائے. میاں صاحب کے وقت بھی، اور اس کے بعد میں شاید عباس صاحب وہاں پہ گئے، میں ان کے ساتھ تھا. ہمارے تعلقات جو ہے اس وقت بہت اچھے تھے. ان کو 1-2 گلے تھے، لیکن دوستوں میں گلے بھی ہوتے ہیں. دوستوں کے گلوں کو، شکایتوں کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے.
اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا فارن منسٹر جو ہے ایک آپ کا 72 سال پرانا دوست جو ہے آپ کا جو ایک درینہ ساتھی جو ہے اچھے برے وقتوں میں آپ کے کام آیا ہوا ہے اگر کوئی تھوڑے گلے شکوے ہو گئے ہیں تو یہ زبان نہیں استعمال کرتے جو زبان جو ہے ہمارے فارن منسٹر نے یہ ڈپلومیٹ کی چیف ڈپلومیٹ کی زبان نہیں جو انہوں نے استعمال کی ہے خیر ان کا پتہ نہیں ان کو چپیڑ پڑی ہے یا چپیڑ ماری ہے تو اگر جب یہ حال ہو تو پھر اس کی فارن پالیسی کا کیا حال ہونا ہے بہت بہت شکریہ اب میں دعوت دوں گا شاہد عباسی صاحب کو جو پیٹرولیم اور انرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم انرجی 2013 میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا نہ ملک میں بجلی تھی نہ گیس تھی الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے دونوں مسائل حل کیے اس وقت بھی ایک بڑا مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا تھا آج بھی ہے لیکن جو ناکامی اس حکومت کی سرکولر ڈیٹ کے معاملے میں ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ وفاقی وزراء پارلیمنٹ کے فلور پر قومی اسمبلی میں سینٹ میں مکمل جھوٹ بولتے ہیں میں سرکولر ڈیٹ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب ہم نے حکومت چھوڑی جون 2018 میں پاکستان کا سرکولر ڈیٹ 1026 ارب تھا 1026 ارب جس میں سے 580 ارب ہم سے پہلے کا جو پاور ہولڈنگ کمپنی تھی اس کے اندر موجود تھا اور ہمارے دور میں اس میں 462 ارب کا اضافہ ہوا آج ملک کا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب ہے 2200 ارب روپیہ یعنی تقریباً اس میں 1200 ارب روپے کا اضافہ ہوا اور یہ 2 سالوں میں صرف 2 سالوں میں ہمارے 5 سالوں میں 462 کا اضافہ ہوا اس حکومت کے 2 سالوں میں 1200 ارب روپے کا اضافہ سرکولر ڈیٹ میں ہو چکا ہے جو کہ یومیہ جو اس حکومت کا عرصہ رہا ہے 2 سال کا 1.2 ارب یعنی 120 کروڑ روپے یومیہ آج پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے یعنی پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں 120 کروڑ روپیہ یومیہ اضافہ ہو رہا ہے اس سے بڑی تشویشناک بات پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھی کم از کم لیکن حکومت بے خبر ہے اور صرف جھوٹ بولنے پر مجبور ہے جو بل کلیکشن تھی جس کو ہم نے 84% سے 93% پر لے کر گئے تھے آج واپس 80% پر آ گئی جو ٹرانسمیشن کے لاسز تھے ہم نے 22 سے 18% پر کیے تھے اور توقع یہ تھی اور کم کیا جائے گا وہ واپس 19% پر پہنچ گئے جو بجلی بنانے کے پلانٹس تھے میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا فیول نہیں لیا گیا جو ہمارے زمانے میں 5000 میگا واٹ کی ابھی شہباز صاحب نے کہا ایل این جی کے پلانٹ لگے 4000 میگا واٹ کے کول کے لگے یہ آج پاکستان کی تاریخ کی سستی ترین بجلی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے ان پلانٹس کے باوجود پاکستان کے سرکولر ڈیٹ میں روزانہ 120 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی کمی نظر نہیں آ رہی اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی افسوس کی بات یہ ہے کہ جون اور جولائی میں 1000 میگا واٹ کی جنریشن پاکستان میں ڈیزل سے ہوتی رہی جس میں ایک وفاقی وزیر کا بھی 250 میگا واٹ کا پلانٹ شامل ہے یہ پلانٹ پہلے بھی 12 سال ڈیزل پہ چلتے رہے جو ایشیا کی سب سے مہنگی بجلی بناتے تھے آج وہ پلانٹ بند ہوئے ایل این جی دی گئی آج جان بوجھ کر ایل این جی بند کی گئی اور یہ پلانٹ ڈیزل پر چلائے گئے اس کا کوئی جواب دینے والا ہے اب اس کا اثر
عوام پر کیا پڑتا ہے؟ اثر گھروں کے بجلی کا ریٹ 30% اضافہ، آپ سب حضرات بجلی کا بل دیتے ہیں، 30% اضافہ ہو چکا ہے. کمرشل میں 57% تک اضافہ ہو چکا ہے. انڈسٹری میں 40% تک اضافہ ہو چکا ہے. جو بلک کنزیومر تھے وہ 55% تک اضافہ ہو چکا ہے. یہ اضافے اس لیے کیے گئے، وزراء نے بتایا کہ ہم سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، ہم اس کو بجلی کی قیمت بڑھا کر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عوام کی جیب سے بھی پیسہ گیا اور آج ملک بھی 120 کروڑ روپے کا یومیہ مقروض ہو رہا ہے. یہ آج حقیقت ہے. بجلی کے شعبے بھی لمبی کہانی ہے، یہاں بیان کرنا اتنا ٹائم نہیں ہے. اسی طرح گیس کا معاملہ ہے، 141% اضافہ گیس کے اندر ہے. جو انڈسٹری جس کو بیک بون کہتے ہیں جی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ 600 روپے کی گیس جو ہماری اپنی ملک کی اپنی گیس ہے، 600 روپے کی گیس آج 1200 روپے پہ پہنچ گئی. اس کی وجہ ہے، یہاں وزیروں نے کہا جی کہ وہ کمپنیاں، وہاں بڑا نقصان تھا وہ سرکولر ڈیٹ کا. میں نے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کوئی سبسڈی دی گئی؟ 2 کمپنیاں گیس بیچتی ہیں، سوئی ناردرن سوئی سدرن، دونوں کو ریکارڈ منافع تھا. آج دونوں صرف خسارے میں نہیں ہیں بلکہ بینکرپٹ ہو چکی ہیں گیس کی قیمت بڑھانے کے باوجود. یہ آج ملک کی حقیقت ہے گیس کی. LNG کا سسٹم ہم نے لگایا سینکڑوں ارب روپے خرچ کر کے، ایک پیسہ حکومت پر بوجھ نہیں ڈالا. جب موقع ملا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ $2.5 کی LNG دستیاب تھی، اس سے بھی کم دستیاب تھی. ہماری اپنی گیس جو ہم زمین سے نکلواتے ہیں ہم $5.5 دے رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ مہنگی LNG باہر سے جو ہمارے سودے تھے وہ $3.5 پہ آ رہے تھے. گھر کی گیس نکالنے کے پیسے 5.5 تھے. یہ پرانے ایگریمنٹس ہیں، یہ ایسے ہی چلتے ہیں. لیکن ایک اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ $2 کی گیس اویلیبل تھی، آپ نے ایک شپ بھی LNG کا نہیں دیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم اس سستی گیس سے محروم ہو گئے. اور آج ہمارے یہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. صرف یہ نہیں، پیٹرول کا معاملہ ہے، 45 روپے پیٹرول پہ ٹیکس ہے. جو ہم نے چھوڑا تھا فی لیٹر 15 روپے کا ٹیکس تھا، آج 45 روپے کا ٹیکس ہے. 30 روپے کا اضافی ٹیکس لگایا گیا عوام پر فی لیٹر. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے ان معاملات کی. میں ٹائم بڑا کم ہے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انرجی کے شعبے میں اس حکومت کی نااہلی، ان کی انکمپٹنس نے پاکستان کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان پہنچا دیا ہے اور مزید نقصان پہنچتا جائے گا. اور یہ صرف نااہلی نہیں ہے، اس کے پیچھے کرپشن ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہے. جب وزراء کے پاور پلانٹ ڈیزل پہ چلیں گے، جب ان کے پلانٹ مہنگی بجلی دیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ آج بات صرف نااہلی کی نہیں ہے. وہ فرنس آئل جس کو بند کیا گیا پاکستان میں، بین لگایا کیبنٹ نے فرنس آئل امپورٹ کر کے، ان ایفیشینٹ پلانٹ چلائے گئے، ڈیزل کے پلانٹ چلائے گئے، LNG نہیں لی کہ وہ سستی بجلی بناتی. اور آج کہتے ہیں جی عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. عوام کی جیب سے بھی ڈاکہ، ملک پر بھی ڈاکہ. یہ انرجی کی حقیقت ہے. بہت شکریہ. اب میں نیکسٹ اسپیکر جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو 5 منٹ کا ٹائم ہے. اکانومی پہ تو بہت ٹائم لگے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز صاحب آپ نے صرف 5 منٹ دیے، لیکن ان کی 2 سال کی نالائقیوں کو 5 منٹ میں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں تو میں دیکھیں مسلم لیگ نون کا الحمدللہ بڑا اچھا اسٹینڈرڈ تھا. ہم جب آئے تھے تو 2.8% گروتھ تھی، قومی انکم اس سے بڑھ رہی تھی، قومی آمدن. ہم اس کو 5.5% پہ لے گئے تھے، 5.8% پہ. نوکریاں یہاں پہ اویلیبل تھیں. ہم وہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھ رہے پی ٹی آئی کو جج کرنے کے لیے.
نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, دیگر ہمارے وزراء کو ایکسپیرینس تھا, تجربہ تھا, ایمانداری تھی, سنسیئرٹی تھی, تو وہ اچھا کام کر سکتے تھے. سی پیک کیا. دوسرا آپ نے خواجہ صاحب نے آپ کو بتایا, ابائی صاحب نے بتایا کہ ہم نے کتنی سکسیسفل کری ہیں انرجی کے شعبے میں وغیرہ. لیکن اب عمران خان کو عمران خان کے اسٹینڈرڈ پہ تو جج کریں گے نا. جو پی ٹی آئی بات کرتی تھی, پی ٹی آئی کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بہت زیادہ ڈیفیسٹ کریٹ کرا ہے, اور جو شہباز صاحب نے بات کری کہ میاں صاحب کے 3 ادوار میں اتنی ڈیٹ نہیں بڑھائی گئی جتنی خان صاحب کے 2 سال میں ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے قرض بڑھایا اس قوم کا, جس کے اندر ہم نے بکی, بلوکی, حویلی, بہادر شاہ لگایا, 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائے, 2 LNG کے ٹرمینلز لگائے, کول کے پلانٹس لگائے, گوادر کے اندر پورا گوادر چینج کر دیا. اور انہوں نے 2 سال کے اندر صرف 2 سال میں 12,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا ہے. اور کیا ڈیولپمنٹ کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 800 ارب روپے جہاں ڈیولپمنٹ بجٹ ہم رکھتے تھے اور خرچ کرتے تھے, وہ اب 400-500 ارب روپے میں آ گیا ہے, جس سے کہ انکم بھی کم ہو گئی, روزگار کا موقع بھی کم ہو گئے. تو انہوں نے اتنا زیادہ اس قوم کو مقروض کیا ہے. پھر اوپر سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ مقروض قرض اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہم نے ڈالر کو ڈیویلیو کیا. ایک تو ڈالر بھی انہوں نے ڈیویلیو کیا, ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو. لیکن دوسرا کہ فورن ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا صرف 25% قرض ہوتا ہے, 75% قرض جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں ہے, تو اس سے ڈیویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 12,000 کا قرض ہوا ہے, تو 12,000 کا ایکچولی انہوں نے قرض بڑھایا ہے, اور اس کے یہ رسپانسبل ہیں. اور جب آپ کرنسی ڈیویلیو کریں گے اور قرض بڑھائیں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ کو انفلیشن آپ کے ملک میں بڑھ جائے گا. 3.9% پہ نواز شریف صاحب, شاہد عباسی صاحب اور مسلم لیگ کی حکومت شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے. اس انفلیشن کو آج 12% ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ سب جانتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ 50-60-70 روپے کا ملتا ہے, چینی 100 روپے کی ملتی ہے. لیکن آٹے چینی کو چھوڑ دیں, حالانکہ اس کی بات بہت ہو سکتی ہے, اور وہ کیا کرپشن ہوئی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن اگر آٹے چینی کو چھوڑ دیں تو ٹماٹر سے لے کر, دالوں سے لے کر, سبزیاں, ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. رورل انفلیشن ہوا ہے, رورل فوڈ انفلیشن 18% تک پہنچا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پروڈکشن کم ہو گئی ہے. آپ نے فارمرز کو اور غریب لوگوں کو اتنا غریب کر دیا, اور آپ نے فرٹیلائزر وغیرہ کے اندر آپ نے اتنی کمی کر دی, اتنا مہنگا کر دیا. فرٹیلائزر پہ جو ہم سبسڈی دیتے تھے 2% ٹیکس پہ, وہ سب ختم کر دی. تو غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اگلے سیزن کی پلانٹنگ کر سکے, جس کی وجہ سے پروڈکشن کی شارٹ فال ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر بڑے چھوٹے کراپ کے اندر, چاول سے لے کر, گنے سے لے کر, آٹے سے لے کر کپاس تک, ہر چیز کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو یہ ایک سامنے چیز رکھنی ضروری ہے. رورل فوڈ انفلیشن, جب میں نے آپ کو گزارش کری کہ پروڈکشن کٹس کی وجہ سے ہوا ہے. ڈیویلیویشن انہوں نے کری ہے, ہم 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے, کیئر ٹیکر 120 پہ چھوڑ کے گئے تھے, اس کو پہلے سال انہوں نے 164 کرا. ہاں جی, یہ انہوں نے 164 کرا ڈیویلیویشن کو. اب آپ دیکھیں کہ کبھی ایک مرتبہ ادھر وزیر ان کے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا جب 125 کا تھا کہ ڈالر 140 ہو جائے گا. جب وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 140 ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا. جب منسٹرز آپ کے رزاق داؤد صاحب نے کہا پاکستان ڈیفالٹ کی نیچ پہ ہے, اسد عمر صاحب کہتے ہیں پاکستان بینکرپسی پہ ہے, تو پھر آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں تو کون بینک آپ کو لون دے کے جائے گا؟ $2 بلین اپریل 2018 کے اندر سٹی بینک والوں نے پاکستان حکومت کو آفر کرے تھے $2 بلین کو لون, جو میں نے منع کر دیا تھا 8% پہ تھا. یہ ہاٹ منی 13.5% پہ لیتے رہے ہیں. کس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بات کو, لیکن یہ 13% پہ ہاٹ منی لیتے رہے. 8% پہ ہم نے منع کیا تھا $2 بلین کا. اس کے ساتھ کریڈٹ سوئس کے پیسے ہم نے $600 ملین ری رول کرے تھے اپریل 2018 میں. تو آپ کو دنیا, مسلم لیگ کی حکومت جب تک تھی تو دنیا آپ کو فنڈ کرنا چاہتی تھی. یہ جب آ کے انہوں نے بات کری کہ ہم بینکرپسی پہ ہیں, ہم ڈیفالٹ پہ ہیں, صرف مسلم لیگ کو بدنام کرنے کے لیے جب انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کاری شروع کری, تو اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد نہ آپ کو پتا تھی کبھی 140 کا ڈالر ہو جائے گا, پھر 130 کا ہو جائے گا. 40% ڈیویلیو کرنے کے بعد آپ ان کی نالائقی کو اندازہ لگا لیں کہ $1 ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. پہلے سال ایکسپورٹ کم ہوا ہے, پہلے سال ایکسپورٹ 2% کم ہوا ہے, $500 ملین مسلم لیگ سے کم ہوا ہے. اس سال کورونا سے پہلے 8 مہینوں کے اندر ان کی ایکسپورٹ سلو تھی, جو 2 سال پہلے ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی سلو تھی. اور اب جا کے اس مہینے اللہ کا شکر ہے کہ 6 مہینے بڑھی ہے, 6% جولائی میں بڑھی ہے, تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ یہ کر بھی لوگے تو ادھر تک پہنچو گے جو مسلم لیگ 2014 میں کر کے گئی ہے. تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟
اور 40% آپ نے پاکستان کو سستا کر دیا ہے, 40% سستا کر دیا ہے. اینڈ دیٹ میکس اے ڈفرنس, کیونکہ جس آدمی کو آپ 17,000 روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کو $100 تنخواہ ہو گئی ہے, جس کو آپ پہلے جب 15,000 16,000 دیتے تھے تو اس کی $160 تنخواہ تھی. تو آپ نے ہر غریب آدمی کو غریب کر دیا ہے, ہر فکسڈ انکم آدمی کو غریب کر دیا ہے, ہر مزدور کو غریب کر دیا ہے, تاکہ ایکسپورٹر آپ کا بینیفٹ کرے اور 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے, 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. سب سے آسان طریقہ نمبر 2 ٹیکس بڑھانے کا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی ڈی ویلیو کریں. آدھے پیسے جو آپ کو ملتے ہیں پورٹ سے ملتے ہیں, سیل ٹیکس کی مد میں, کسٹم کے مد میں اور انکم ٹیکس کی مد میں. آدھے پیسے آپ کی آمدن جو ہوتی ہے حکومت کی FBR کی پورٹ سے آتی ہے. جب آپ 40% ڈی ویلیو کرتے ہیں تو 20% تو بغیر کچھ کرے آپ کو بڑھ جانا چاہیے, سیدھی سیدھی بات ہے. اس کے علاوہ جو باقی آدھا ہے اس کے اندر انفلیشن آتا ہے, اس کی وجہ سے بڑھنا چاہیے. ان لوگوں نے 2 سال کے اندر آج تک مسلم لیگ نون کا وہ ریکارڈ پورا نہیں کیا جو ہم جمع کر کے گئے تھے. پیسے جو 2018 میں ہم جمع کر کے گئے تھے وہ آج پیسے جمع نہیں کرے. اس سال یہ کہتے ہیں کہ یہ 3900 پہ پہنچے, یہ بھی غلط بیانی ہے. 100 ارب روپیہ انہوں نے جو ٹیکس ریفنڈ دیا ہے وہ انہوں نے گرانٹ دکھایا ہے, اور 70 ارب روپے انہوں نے نئے ٹیکس جو ریفنڈ روک کے رکھا ہے, جو کہ 5 سیکٹر کا تھا, جو کہ مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا. تو مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا 5 سیکٹر کو, ایکسپورٹ کے سیکٹرز پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں. تو انہوں نے اور 700 بلین کے نئے ٹیکس لگا, اس کے باوجود ٹیکس نہیں جمع کرا. اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ, یہ نہیں ہوا تھا کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ کی حکومت میں, آج پہلی مرتبہ آپ کو ریفنڈ جو ہے وہ پیسوں پہ ملتا ہے. یہ آپ معلوم کر لیجئے, میں نہیں بولتا ہوں اس کے بارے, لیکن آپ کو پرسنٹیج پہ اب ریفنڈ ملتا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت ریفنڈ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی, کبھی بےمانی نہیں کرتی تھی. نہ ہم نے کسی کو آؤٹ آف ٹرن ریفنڈ دیا ہے. یہ بھی اخبار میں بات آ چکی ہے کہ 16 ارب روپے کا آؤٹ آف ٹرن ریفنڈ ملا ہے. لیکن میرے خیال سے خرم بھائی یا کوئی اور میرے دوست جو ہیں وہ کرپشن پہ بات کریں گے, میں معیشت پہ ہی رکتا ہوں. تو ایکسپورٹ انہوں نے نہیں بڑھائی. اچھا, اس کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, ہر مینوفیکچرنگ کم ہو گئی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو گئی. پھر کرونا کا بہانہ نہیں کریں پلیز, کرونا سے پہلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہوئی تھی, پچھلے سال 2% کم ہوئی تھی, اس سال 10% کم ہوئی ہے. کرونا سے پہلے بھی 4-5% کم ہو رہی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچر نہیں ہوگی تو نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ ایگریکلچر تو آپ نے ہر پروڈکشن ڈاؤن کر دی ہے, فارمر کو تو آپ نے سیریسلی غریب کر دیا ہے, آپ نے مزدور کو غریب کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم کر دی, اور جب معیشت پوری رک گئی تو امپورٹ کم ہو گیا. امپورٹ کم ہو گیا تو یہ بولتے ہیں اچھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. اب مجھے اگر آپ 1 منٹ دیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ جب حکومت اپنا وفاقی بجٹ کا ڈیفیسٹ کرتی ہے, والی بات ہے, فسکل ڈیفیسٹ اس کو بولتے ہیں. جب فسکل ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہیں سے پیسے چاہیے. آپ کو یا پیسے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر سے, جس کا مطلب ہے کہ سیونگز مائنس انویسٹمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے ادھر سے پیسے لے کے آئیں گے, یا آپ فارنر سے بورو کریں گے. تو جتنا آپ کا فیڈرل بجٹ ہوتا ہے, یا آپ اگر لوکل بورو نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اور سیونگ برابر ہے, تو آپ کو باہر سے بورو کرنا پڑتا ہے. یہ اگر اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کا کم کر رہے ہیں اور لیکن بجٹ ڈیفیسٹ بڑا کر رہے ہیں, تو فیوچر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج بک کر رہے ہیں. یہ کیپٹل اکاؤنٹ میں اتنا قرض بڑھا رہے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ پوری معیشت روک دیں اور آپ بولیں کہ یار اچھا پوری معیشت رک گئی, امپورٹ رک گئے, تو یہ کون سا آپ نے تیر چلا لیے؟ اور امپورٹ کم, کوئی سر دنیا کی کوئی اکانومی نہیں چلتی جس کا امپورٹ کم ہو. امپورٹ بھی بڑھانا ہے آپ کو, ایکسپورٹ زیادہ اس سے تیزی سے بڑھانا ہے. آپ یہ کام کرنے کے لیے تو آپ ہفتے میں 4 دن کراچی پورٹ کو بند کر دیتے, امپورٹ ویسے ہی کم ہو جاتی, تالا لگا دیتے. مطلب سیریسلی اس میں کیا آپ نے کر لیا؟ اس کی وجہ سے آپ کی نیشنل انکم کم ہو گئی. جو پاکستانی کی انکم $1652 تھی, $1652 جو 2018 میں تھی, اس پاکستانی کی آج انکم جو ہے وہ $1380 ہے. تو انہوں نے 16% ہر پاکستانی کو غریب کر دیا ہے. اور اس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی. ریئل ٹرم میں ہر پاکستانی آج 25% غریب ہے کمپیئر ٹو واٹ ہی واز. 25% غریب ہے. 16% تو آپ نے غریب کر دیا صرف ڈالر ٹرمز کے اندر. ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی, اور جو آپ نے مہنگائی کری ہے وہ موسٹلی غریب اسپیسیفک مہنگائی کری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس اکانومی میں لوزرز ہیں اور ونرز نہیں ہیں, بالکل ونرز ہیں. جن ملوں نے شوگر نہیں بیچی تھی اور ان کو پتا تھی کہ ریبیٹ ملے گا پنجاب حکومت سے اور اپنے ذخیرہ کر لیا تھا, وہ ونرز ہیں اکانومی کے اندر. جن چکیوں نے اسمگل کرا دیا اور آٹا میں نہیں بیچا, وہ ونرز ہیں اس اکانومی میں. لیکن وہ چند لوگ ہیں, باقی ہم سب جو ہیں وہ لوزرز ہیں. اور اس کے بعد 2 آخری بات کر دوں کہ یہ جب 16% لوگوں کو غریب کر دیتے ہیں ڈالر ٹرم میں اور 25% ریئل ٹرمز میں, تو لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ 15 سے 20 لاکھ لوگ کرونا سے پہلے بے روزگار ہو گئے تھے, اب 40 لاکھ کا. یہ تخمینہ میرا نہیں ہے, یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بھی کہتے ہیں.
60 سے 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے خط غربت کے نیچے کر دیا, ایبجیکٹ پاورٹی کے نیچے, جن کی آمدن $2 پر ڈے سے کم ہے. یہ 60-80 لوگ تو چھوڑ دیں آپ, اس کے علاوہ آپ نے کروڑ لوگوں کو فوڈ انسیکیور کر دیا ہے. جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ کل کے دن میں کہاں سے کھانا لاؤں گا, میرے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, یا اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں راشن کا بل بھروں گا تو بچے کی فیس کیسے بھروں گا, اور اگر بچے کی فیس بھر دوں گا تو وہ ادویات جو کہ مسلم لیگ نون کے حکومت میں انفلیشن کے کم ریٹ پہ بڑھتی تھی وہ اب ڈبل ہو گئی ہیں, وہ ادویات کہاں سے لوں گا. مطلب اس کشمکش میں آپ نے پاکستانی کو ڈال دیا ہے. تو یہ روز جو سروے آتے ہیں پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان میں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ یاد کرتے ہیں, نواز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں, شہباز شریف کو لوگ یاد کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں RTS کی وغیرہ کی, لیکن جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ بھی پریشان ہیں. تو یہ اس لیے پریشان ہے کہ یہ ان کی ایپک مس مینجمنٹ ہے. آخری بات میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 سال ایسے نکلے ہیں جس میں 9% سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے. صرف 2 سال ایسے نکلے ہیں, یہ دونوں سال PTI کے اندر ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سے بچائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی معیشت کی بہتر کرے. اشارہ جو ہے وہ 9% سے کراس کر گیا. صرف 2 مرتبہ ہوا ہے 70 سال میں, دونوں مرتبہ انہوں سال ہوئے. تھینک یو سر. احسن اقبال آئیے. آپ احسن یہاں ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہباز صاحب. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ڈسٹرکشن آف نیشنل پاور. آج کے دور میں کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے ایک بڑی ہمہ-جہتی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہم نے یہ DG ISPR سے سنا ہے, ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان 4th جنریشن وار فیئر کا مقابلہ کر رہا ہے. تو 4th جنریشن وار فیئر میں دشمن ٹینک کا گولہ نہیں چلاتا, وہ توپ نہیں چلاتا. دشمن اپنے ٹارگٹ کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے, اور وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اس کی ترقی کو سبوتاژ کر کے, اس کی معیشت کو تباہ کر کے, اس کی سوسائٹی کو کمزور کر کے, اس کی خارجہ پالیسی کو نشانہ بنا کے, تو وہ انٹرنلی امپلوڈ کر جاتا ہے. اس حکومت نے 2 سالوں میں قومی صلاحیت اور قومی طاقت کے ہر پلر کو کمزور کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری جو قومی طاقت ہے, مجموعی قومی طاقت بری طرح مفلوج ہو چکی ہے. اس کا اثر آپ کو ہر شعبے کے اندر نظر آ رہا ہے. میں آپ کے سامنے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اس حکومت کی 2 سالہ کارکردگی ہے اس پہ مختصر سے بات کروں گا, اور CPEC کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ کہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 11واں 5 سالہ منصوبے کے تحت 3,200 روپے کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو خرچ کیا. یہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ کسی حکومت کے 5 سالہ ٹینیور میں اتنا ترقیاتی بجٹ خرچ کیا گیا ہو. اور اس کی پشت کے اوپر ہماری حکومت کی ٹیکس کلیکشن کو دگنا کرنے کی کامیابی تھی, کیونکہ جب ہم نے ٹیکسز کو 2,000 ارب سے 4,000 ارب کیا, اس کے نتیجے میں 300 ارب سے ڈیولپمنٹ بجٹ کو ہم 1,000 ارب کے اوپر لے گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ 1 کھرب روپے پہ گیا. نہ صرف میکسیمم ڈیولپمنٹ بجٹ گیا, بلکہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیفنس بجٹ بھی ہائیسٹ کیا جو 1 کھرب کے اوپر تھا. جب آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہوتی ہے, پھر آپ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ترقی سے پیسہ نکال کے ڈیفنس میں لگانا ہے یا ڈیفنس سے پیسہ نکال کے ترقی میں لگانا ہے. آپ دونوں کو پیسہ دے سکتے ہیں, اور یہی مسلم لیگ نون کی حکومت کی کامیابی تھی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کو بھی میکسیمم فنڈ کیا اور ڈیفنس کو بھی میکسیمم اس کو فنڈنگ دی. آج اس حکومت نے ہمارے 1,000 ارب کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو گھٹا کے کتابوں میں 650 ارب کہا ہے, لیکن حقیقت میں تقریباً نصف 500 ارب پہ وہ آ چکا ہے. اور اس 50% کٹوتی کے وجہ سے پاکستان کے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ڈیلے ہو گئے ہیں. ان کی کاسٹ, بھائی جان آپ سائٹ پہ ہو جانا,
ان کی کاسٹ اوور رن ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں کئی ہزار ارب روپے درکار ہوں گے جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے۔ آپ سن چکے ہیں مجھ سے پہلے کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے 4 سالوں میں، جبکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی، اور اس میں سے زیادہ تر منصوبے پی ایس ڈی پی سے ہم نے فنڈ کیے۔ اسی طرح 2,000 کلومیٹر موٹر ویز تعمیر ہوئیں، جیسے آپ کو شہباز شریف صاحب نے بھی بتایا۔ اس وقت پاکستان کنیکٹیوٹی ریولوشن کے دھانے پہ آ گیا تھا۔ پورے ملک کے اندر بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ سب جڑ رہے تھے، اور اس کنیکٹیوٹی ریولوشن کے اوپر جس ترقی کی بنیاد رکھی جانی تھی، جب وہ باری آئی تو نالائکوں کو حکومت دے دی گئی، جنہوں نے وہ بنیادیں ڈھا دی ہیں بجائے یہ کہ وہ آگے لے کر جائیں۔ آپ کو جو ایک بلنڈر، ان کا وقت کم ہے، میں صرف بھاشا ڈیم کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کا سب سے اہم منصوبہ ہے۔ اس کے اوپر بہت سیاست ہوتی رہی۔ میں ابھی کراکرم ہائی وے کے ذریعے گلگت بلتستان گیا تھا، راستے میں بھاشا اور ڈیم کی جگہ بھی دیکھی، اور پورا وہاں پہ دیامیر تک دیکھتا گیا، تو میں بڑی دوربین دیکھ کے دیکھتا رہا کہ وہاں پہ مجھے کوئی کرسی، کوئی چارپائی، کوئی ٹینٹ نظر آ جائے ان لوگوں کا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹینٹ لگا کے یہاں پہ ڈیم تعمیر کریں گے، کوئی نظر نہیں آیا وہاں پہ۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کا پی سی 1 اپریل 2018 میں ہماری حکومت نے منظور کیا تھا، اور اس کے لیے 24 ارب ہم نے 2018-19 کے بجٹ میں رکھے تھے، اور ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ اس کو 2018-19 کے اندر شروع کیا جانا چاہیے۔ 24 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے تھے۔ اس حکومت نے 1 روپیہ اس میں سے خرچ نہیں کیا، جبکہ اس سے پہلے ہم 124 ارب روپے سے اس کی زمین کی خریداری مکمل کر چکے تھے۔ بھاشا ڈیم ہمارے آنے تک بھاشا ڈیم کی زمین تک نہیں خریدی گئی تھی۔ ہم نے 124 ارب روپے، ہم نے نہ کسی کے آگے کشکول پھیلایا، نہ کسی سے چندے کی اپیل کی۔ یہ ڈیم جو ہے یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، یا وہ مسجد کی تعمیر نہیں ہے جس کے لیے آپ ایک ڈبہ لے کے سڑک کے کنارے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے ڈیم بنانا ہے۔ دنیا ہنستی ہے ہم پر، ہم پہ مذاق کیا گیا، ہمارے دشمن ملک نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسا ملک ہے، یہ ڈیم بھی نہیں بنا سکتا۔ ہم نے 124 ارب روپے سے زمین خریدی، کسی سے چندہ نہیں مانگا، اپنے وسائل سے خریدی، اور اپنے وسائل سے ہی اس کو مکمل کرنا تھا، لیکن اس پہ ناٹک کیا گیا۔ اب میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا اہم منصوبہ ہے کیونکہ اس میں 6,000 تقریباً 6 ملین ایکڑ فیٹ واٹر ریزروائر ہے جو فوڈ سیکیورٹی کے لیے درکار ہے۔ اس منصوبے کو یہ نیلم جیلم بنانے جا رہے ہیں اپنی نالائکی سے۔ اپریل 2018 میں جب اس کا پی سی 1 منظور ہوا 480 روپے کی لاگت سے، تو ڈالر اس وقت تقریباً 110 روپے کا تھا۔ آج وہ ڈالر 170 روپے کا ہے۔ آپ 170 روپے کے ڈالر پہ اس کی جو 2 سال پرانی تخمین ہے اسے کیسے لے سکتے ہیں؟ ان 2 سالوں میں جو انفلیشن ہوئی ہے اس نے ہر کنسٹرکشن مٹیریل کو، سیمنٹ کو، سریے سٹیل کو، ہر چیز کو، ایکوپمنٹ کو مہنگا کر دیا ہے۔ ڈی ویلیویشن کے نتیجے میں مہنگائی آ گئی ہے، تو آج وہ 480 ارب روپے کا تخمینہ ارریلیونٹ ہے۔ پلاننگ منسٹری میں جس پی سی 1 کو 2 سال ہو جاتے تھے ہم اسے متروک سمجھتے تھے اور نیا کاسٹ ایسٹیمیٹ کرتے تھے۔ یہ 2 سال پرانے کاسٹ کے اوپر جو ڈیم بنانے جا رہے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ لاگت ہے، جس کے نتیجے میں ان کے پاس وسائل نہیں اور اس منصوبے کو بیمار کر دیں گے۔ اب آ جائیے سی پیک کے اوپر۔ ہم نے الحمدللہ سی پیک کو 4 سالوں میں کاغذ کے ٹکڑے سے 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری میں تبدیل کیا۔ ہمارے زمانے میں سی پیک ٹویٹر پہ نہیں چلتا تھا، زمین کے اوپر چلتا تھا۔ آج سی پیک زمین پہ نہیں چل رہا، صرف ٹویٹر پہ چلتا ہے۔
جیسے کہ پوری حکومت ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، وہ زمین پہ نہیں ہے اس کا پیر، عوام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا حق ادا کر دیا ہے. حکومتیں سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے سے نہیں چلتی، عوام کو ریلیف دینے سے بنتی ہیں. تو سی پیک کے اندر ہم نے جو ترجیحات بنائی تھیں اس میں جو سب سے اہم ترجیح اب 2020 اور 25 کے درمیان تھی وہ انڈسٹریل کوآپریشن تھی، جہاں پہ سی پیک کا اصل ڈیویڈنڈ آنا تھا. تقریباً 50 سے 60 لاکھ نوکریاں پاکستان میں چین سے آنی تھیں ان 9 اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے، جن کی نشاندہی ہو گئی تھی، جن پر اتفاق ہو گیا تھا، اور 2020 تک ان کا انفراسٹرکچر مکمل ہونا تھا. اس حکومت نے 2 سالوں میں ایک بھی اسپیشل اکنامک زون کا انفراسٹرکچر مکمل نہیں کیا. نہ صرف انفراسٹرکچر مکمل نہیں کیا بلکہ جو میکرو اکنامک فریم ورک تھا ہماری معیشت کا اسے بھی تباہ کر دیا، جس کے بعد کوئی سرمایہ کار اب پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں. جس ملک میں ہر روز روپے کی قیمت لڑکتی ہے وہاں پہ کون سا فورن انویسٹر آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو اس بے یقینی سے انہوں نے اس انڈسٹریل کوآپریشن کو بھی خراب کر دیا. ویسٹرن روٹ نے دسمبر 2018 تک مکمل ہو جانا تھا، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلا یا برہان تک جو ویسٹرن روٹ ہے، جس سے اس پورے ہمارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو ساؤتھ ایریاز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو انقلاب ملتا، آج تک وہ ویسٹرن روٹ مکمل نہیں ہوا. 2 سال کی تاخیر ہو چکی ہے چونکہ اس کے فنڈ کاٹ لیے گئے. کراکرم ہائی وے پہ تھا کوٹ رائے کوٹ کے درمیان حصہ رہ گیا تھا. اگر آپ یہاں سے جائیں حویلیاں سے تو تھا کوٹ تک آپ کو انٹرنیشنل سڑک ملتی ہے، لیکن تھا کوٹ سے رائے کوٹ کے درمیان جو سڑک ہے اس کے لیے جو فنڈ ہم نے مختص کیے تھے وہ پی ٹی آئی نے اپنے ایم این ایس کو بانٹ دیے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج کراکرم ہائی وے کا وہ جو حصہ ہے وہ بدترین شکست و ریخت کا شکار ہے. رائے کوٹ سے آگے خنجراب تک پھر بہترین سڑک موجود ہے، لیکن وہ جو ایک حصہ ہے اس کے فنڈ انہوں نے اپنے ایم این ایس کو بانٹ دیے اور یہ قومی منصوبہ تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح جو ان کا ہمارے چھوٹے صوبوں کے منصوبے تھے جس میں گلگت، چترال اور چک درہ کی سڑک شامل تھی، اسے چھٹی جے سی سی میں منظور کیا گیا اور اس پر ہم نے کام شروع کیا. ان 2 سالوں کے اندر حکومت نے اس منصوبے کو بھی بجٹ سے نکال دیا اور کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ گلگت، چترال اور چک درہ کی جو راستہ ہے اس پہ پسماندگی ہے. میرپور سے مظفر آباد اور مظفر آباد سے مانسہرہ ایک اور روٹ سی پیک میں منظور کیا گیا جس نے آزاد کشمیر کو بہت فائدہ دینا تھا اور سی پیک کے ساتھ جوڑنا تھا. چونکہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس حکومت نے اس منصوبے کو بھی متروک کر دیا اور اس کے اوپر کام نہیں کیا. یہ منصوبہ بے حد ضروری تھا جس سے کشمیر کے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ سکتا تھا. اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ بھی ہم نے سی پیک میں شامل کیا اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے حکومت سندھ کے ساتھ مل کر بہت تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائے. لیکن اورنج لائن کے ساتھ جی اورنج لائن کے ساتھ ساتھ لیکن 2 سالوں میں اس حکومت نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ کراچی جیسا ہمارا جو بڑا شہر ہے جہاں پہ ہم نے گرین لائن کا منصوبہ بھی دیا تھا، 25 ارب روپے کا گرین لائن کا منصوبہ وفاقی حکومت نے کراچی میں دیا تھا، جبکہ کسی اور صوبے میں وفاقی حکومت نے میٹرو پر 1 روپیہ نہیں خرچ کیا تھا. پنجاب میں ملتان، لاہور اور راول پنڈی، اسلام آباد کی میٹرو پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے بنائی تھی، لیکن وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے 25 ارب روپے کی گرین لائن کا منصوبہ کیا. اس کو بھی یہ نالائق حکومت جو کہ 95% مکمل ہو گیا تھا جب ہم نے چھوڑی ہے، اس کو 2 سالوں میں شروع نہیں کر سکے. جو حال بی آر ٹی کا کیا ہے وہی انہوں نے اس گرین لائن کا کر دیا. اسلام آباد میں
جو اسلام آباد سے نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا میٹرو کا لنک ہے آپ کے سامنے ہے, آپ صحافی حضرات دیکھتے ہیں, سارا سٹرکچر اس کا تیار تھا, صرف اسے آپریشنل کرنا تھا. یہ 2 سالوں میں اس کو بھی آپریشنل نہیں کر سکے. اسی طرح ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا نقصان انہوں نے ایجوکیشن کا کیا ہے. ہم نے 46.6 ارب روپے پہ اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑا تھا, اسے یہ گھٹا کے 29 ارب پر لے آئے ہیں. اس وقت پاکستان کی ہر یونیورسٹی شدید مالی بحران کا شکار ہے اور ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے, اور لہذا میں اس چیز کی بھی مذمت کرتا ہوں. اور ایک اور منصوبہ جو ہم نے شروع کیا تھا, 1 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو جدید سکلز ہیں ان کے اندر ہم نے ٹریننگ دینی تھی, اور وہ انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا, جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہوا ہے. ہم نے 400 ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس, 250 سٹیڈیمز کے لیے فنڈنگ چھوڑی تھی, وہ منصوبے بھی انہوں نے ختم کر دیے, اور یہ کہتے ہیں ہم نوجوانوں کی حکومت ہے. لہذا اس کے نتیجے میں آج نوجوانوں کا مستقبل خراب ہے. آخر میں گلگت بلتستان سے ابھی ہو کر آیا ہوں, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ پاکستان کے ان علاقوں سے کھیل رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا بہت اسٹریٹجک مفادات ہیں. وہاں پر ہنزل پاور پروجیکٹ ہے, 1.5 سال پہلے بولی ہوئی, وہ کمپنی جیتی جو دیامیر بھاشا ڈیم بنا رہی ہے, لیکن کشمیر کی وزارت نے 1.5 سال سے اس کی اپروول روکی ہوئی ہے تاکہ گلگت بلتستان اندھیرے میں رہے. گلگت بلتستان نے 4 اضلاع بنائے 1.5 سال پہلے, نوٹیفیکیشن کے لیے کشمیر منسٹری میں بھیجا اپروول, 1.5 سال سے اس کو دبا کے بیٹھے ہیں, منظوری نہیں دے رہے, اور وہاں پر لوگوں میں فرسٹریشن ہو رہی ہے. میڈیکل کالج ہم نے دیا گلگت بلتستان کو, اس کے فنڈ ختم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح جو سڑکیں جگلوٹ سکردو سڑک بہت اہم سڑک ہے, وہ ہم شروع کر کے گئے, اس کے فنڈ روک دیے گئے اور وہ بھی تاخیر کا نشانہ بن گئی ہے. گلگت نلتر کی روڈ بہت اہم ہے جو صحت کے لیے بڑی اہم ہے, وہ ہم نے شروع کی, وہ بھی اب کھنڈر بن گئی ہے, اس کو مکمل نہیں کر رہے. اسی طرح لاتعداد منصوبے ہیں جن کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینٹی ڈیولپمنٹ حکومت ہے, یہ اینٹی سی پیک حکومت ہے جس نے سی پیک کو سیبوتاج کیا اور ڈیولپمنٹ کو تباہ کر کے انہوں نے ملک کی گروتھ کو ختم کر دیا. آئیے آپ ادھر آئیے. گفتگو فرمائیں گے انجینئر خرم دستگیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب صدر. موجودہ حکومت فاشزم اور کرپشن اور نالائکی کا ایک ایسا زہریلا مرکب ہے جس نے پاکستان کی حاکمیت کی چولیں ہلا دی ہیں. اور جو فاشزم کا معاملہ ہے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ عمرانی جتھا ہے جو پارلیمنٹ کے جنگلے بسمار کر چکا ہے, جو پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں سے قبضہ کر چکا ہے, جو اسلام آباد کی سڑکوں پر اسلام آباد پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کو زد و کوب کر چکا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس اسلام آباد کے اوپر اکتوبر 2016 میں حملہ آور ہوئے تھے باقاعدہ مسلح ہو کر. تو یہ وہ لوگ ہیں, اور اب جو پہلے ہماری حکومت پر حملہ آور تھے, آج وہ آئین پاکستان پر حملہ آور ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال آپ سب حضرات یہاں موجود ہیں, خواتین و حضرات, کہ اس کی جو پہلی کیجولٹی تھی وہ میڈیا بنا. کہ میڈیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تھے ان کو نکالا گیا ان کے جاب سے, جو واجبات روک کر ٹی وی چینلز کو اپنے دباؤ میں لایا گیا, اپوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ چلتے ہوئے انٹرویو ہم نے بند ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, آف ایئر وہ کھینچے گئے. چینلز کو کئی دن بند ہونے پر اس حکومت نے مجبور کیا. جو انڈیپینڈنٹ اینکرز تھے ان کے شو بند کروائے, بعض کے آن ہوتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی ریلیز, مریم نواز نے پچھلے سال جو ریلیز لگائیں ان کا کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا. تو پہلی جسے کہتے ہیں کہ پہلی جو کیجولٹی تھی, جو پہلا زخمی ہوا اس فاشزم کا شکار, وہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی تھی.
दूसरा शिकार हमने देखा कि इसी तरह जिस तरह आजाद मीडिया को हिट किया, जो आजाद जज थे उनको हिट किया, उनके ऊपर रेफरेंसेस फाइल हुए और आज तक वो दबाव जारी है उसके ऊपर। तीसरी बात जो पार्लियामान का हमने इस दफा हाल बनते हुए देखा है, मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मैंने अपनी पार्लिमानी जिंदगी में इस हुकूमत से पहले वफाकी वज़रा को ऐवान के अंदर बलवा करते हुए नहीं देखा, गालियां निकालते हुए नहीं देखा, नारे लगाते हुए नहीं देखा। और इस सारे का मकसद यही फॉशिज्म का तरीक़ाकार है कि ये फिर जो आईनी इदारे हैं उनकी तौकीर को तबाह करते हैं, उनको बेतौकीर करते हैं। और एक जो बहुत बड़ा हिस्सा हमने देखा है इस हुकूमत का, वो ये है कि गैर मुंतखब मुशीरों के जरिए हुकूमत चला रहे हैं और सूबों के हकूक पर हमला आवर हैं। मुस्तकिल 18वीं तरमीम, 18वीं तरमीम आइन का कोई अलहदा पार्ट नहीं जिसे आप पकड़ के निकाल सकते हैं, वो अब आइन पाकिस्तान है और उसके बारे में आप मुस्तकिल अफवाहसाजी करते हैं। और फिर जो उसका मेन हिस्सा था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो इन्होंने ऐलान किया मई में, जो कि पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह इसको मैनिपुलेट करके, साजबाज करके सूबों के वसाइल जो हैं वो उनसे वापस खींचे जाएं। मुस्लिम लीग नून ने, सदर पार्टियां मौजूद हैं, उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। अल्लाह के करम से हमें कामयाबी हुई और हुकूमत को हमने मजबूर किया कि वो नेशनल फाइनेंस कमीशन का नया नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में इनको करना पड़ा, जो कि कुछ बेहतर है पहले से, लेकिन अभी भी उसमें बहुत इश्यूज हैं। और जो इसमें फॉशिज्म की सबसे बड़ी मिसाल हमने देखी है, जिसमें से 3 हजरात मेरे दाएं पर बैठे हैं, जो कि एहतसाब बतौर इंतकाम, एहतसाब बतौर जाती बुग़्ज़, एहतसाब बतौर जाती अनाद, ये हमने देखा है। और ये बात जो है, बजाय ये कि हम कहें, शहबाज शरीफ साहब की जब बेल हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा कि सबूत के और शवाहिद का एक टुकड़ा भी इस अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। एहसन इकबाल साहब की बेल हुई, वही अल्फाज रिपीट हुए कि सबूत, कोई शवाहिद रिपीट नहीं हुए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहां बैठे थे, एक सबूत का टुकड़ा उनके खिलाफ पेश नहीं हुआ। और साद रफीक साहब के केस में, जो यहाँ इनके भाई सलमान रफीक भी हमारे साथी हैं और कॉलीग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक 87 सफ़े की तारीखी जजमेंट दी है, जिसमें बार बार एक ही लफ्ज लिखा गया है कि नैब इन हजरात के और दूसरे लोग जो नैब का शिकार हुए हैं उनके बुनियादी आईनी हकूक कुचलने के लिए इस्तेमाल किया गया। और फिर यह बात ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी की है, यहां तक कि हमारी जो अपनी एक आईनी इदारा है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उन्होंने कहा है कि नैब का यह असूल कि जी जिस पर इल्जाम लगे वो अपने आप की गवाही साबित करे और अपनी बेगुनाही साबित करे, ये भी गैर आईनी है। और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि इसको जो है वो वन साइड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आप देख लीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपियन यूनियन, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि नैब यक तरफा इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक किसी भी मुस्लिम लीग नून के जो अमायदीन है जिनके ऊपर केसेस हुए हैं, जिनको 8-8 महीने, 10-10 महीने, इंजीनियर कमरुल इस्लाम जो सबसे पहले पकड़े गए थे उनको इतने महीने रखा गया। शहबाज शरीफ साहब 133 दिन हिरासत में थे। क्यों थे? क्यों? कोर्ट में जब मामला आता है, देखिए पीआईडी में बैठ के इल्जाम लगाने, कागज लहराने बहुत आसान काम है, लेकिन जब कोर्ट के सामने जाते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि सदर पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस इशू करने की ताकत है, उसका बहुत ही बेजा और गैर आईनी इस्तेमाल हुआ है कि हमने ये सुना इस अभी जो पार्लिमानी साल खत्म हुआ है कि ऑर्डिनेंसेस की तादाद 31 थी, जो कवानीन बड़े और छोटे कौमी असेंबली ने पास की उनकी तादाद 30 थी। तो ये भी एक आपके सामने इस फिस्तायत का एक तरीक़ेकार है कि हुकूमत को ऑर्डिनेंस के जरिए चलाया जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि जो बहुत अहम आईनी उमूर हैं उसमें सदर मुमलिकत जो हैं वो एक मामले को, जो उनका फर्ज है इस पूरी फेडरेशन का एक फिगर और होने के, हेड होने के, कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तैनाती का मामला था वहां खराबी हुई,
اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا NFC میں بھی خرابی ہوئی. تو یہاں بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ فسطائیت کا ایک استعارہ بن چکی ہے. اور اگر میڈیا کے معاملے میں کسی کو شک تھا تو اب غالباً 150 دن ہو گئے ہیں میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب کا شکار ہوئے. تو جس آلے کو اپوزیشن کو اور آزاد آوازوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہی آلہ میڈیا پر بھی استعمال ہو رہا ہے. دوسری میں نے بات بہت بریفلی کرپشن کے بارے میں کرنی ہے. دیکھیے ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ اگر BRT میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اگر مالم جبہ میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اگر بلین ٹری سونامی میں جس میں ابھی کہا گیا کہ 46 کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے، ابھی پہلی جو اس کی رپورٹ آئی ہے، اگر اس میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اور سب سے بڑھ کر اگر فورن فنڈنگ کیس میں چوری نہیں کی تو 6 سال سے تلاشی نہیں دے رہے. کیوں نہیں دیتے تلاشی؟ یہ تو دائی تھے کہ جی ہم سب کچھ کھول کے سامنے لائیں گے. اب سامنے لائیں. ان کے اوپر بڑے محیب اور بار بار ثبوت آ چکے ہیں. ہیلی کاپٹر کیس میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اور محترم خواتین و حضرات، اگر پاکستان کے عوام کی دوائیاں جو 400%، 300% بڑھی ہیں، اس میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ جو آٹا مسلم لیگ نون کے آخری دن میں یاد کرا دوں 31 مئی 2018 کو 33 روپے کلو تھا، اگر آج وہ 75 روپے کلو ہے تو اس کی تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ جو بات صدر پارٹی نے کی کہ وہ 66 لاکھ ٹن گندم کس نے چوری کی ہے، وہ کون اس کی تلاشی دے گا؟ ہمارا ڈیمانڈ ہے اس کی تلاشی دی جائے. اور شوگر کے اوپر آپ نے دیکھا ہے بڑا شور ڈالا کہ جی ہم نے بڑی شفافیت کی، ہم نے پہلے FIA کی رپورٹ بنائی، ہم نے فورنزک کمیشن بنایا. اس تمام کلا بازیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے چینی 50 پیسے کم نہیں ہوئی، مستقل بڑھتی رہی. آج خود پشاور شہر میں جہاں 7 سال سے PTI کی حکومت ہے 110 روپے کلو چینی بک رہی ہے. اس کی تلاشی کون دے گا؟ پیٹرول میں جو 26 جون کو اچانک 25 روپے بڑھا کر کچھ کمپنیوں کو کئی 100 ارب کا فائدہ پہنچایا گیا، اس کی تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ بار بار ہمیں آتا ہے کہ جی ہم نوٹس لے رہے ہیں، ہم انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں، لیکن یہ حکومت تلاشی دینے سے مفرور ہے. اور یہ جو بات ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ میڈیا کو، اپوزیشن کو دبا کر یہ کام چلے، لیکن یہ تجربہ عمرانی ناکام ہو چکا ہے. یہ معاشی طور پر بھی ناکام ہو گیا ہے، یہ خارجہ پالیسی میں ناکام ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کو جمہوری وفاقی طریقے سے بھی چلانے میں ناکام ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اب آخری اسپیکر ہیں جی خواجہ صاحب، علی خواجہ صاحب. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ذمہ داری بنیادی طور پہ ریلوے سے متعلق بات کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ریلوے کے متعلق بات کریں تو پھر کوئی چھڑ جاتا ہے، اور جب چھڑ جاتا ہے تو پھر وہ مجھے دوبارہ اندر کروانے کی دھمکیاں دیتا ہے. اگر میں زیادہ بول گیا ریلوے کے حوالے سے اور دوبارہ اندر ہو گیا تو یہ ذمہ داری آپ سب کی ہوگی. گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے، مسلم لیگ نون کی وزارت نے پوری تندہی کے ساتھ کام کیا. صنعتی کارکنوں اپنے دیانتدار افسروں کے ساتھ مل کر اور ریلوے کے تن مردہ میں ایک نئی روح پھونکی. ہمیں جب ریلوے سونپی گئی تو 18 ارب روپے ہمارا ریونیو تھا سال کا. ہم نے 50 ارب روپے پہ ریونیو چھوڑا جب 50 بلین پر اینم ریلوے کما رہا تھا. پنکچویلٹی امپروو کی، پورے ملک میں اپنی لینڈز کو ڈیجیٹائز کروایا، ای ٹکٹنگ کا انیشیٹو تھا، تمام واجبات، اربوں روپے کے واجبات کلیئر کیے اپنے مزدوروں کے. 13 نئے ریلوے اسٹیشن بنائے. ہم نے ریلوے کے اندر تقریباً 200 لیول کراسنگ جو تھے وہ صوبائی حکومتوں کی مدد سے ان کو فنڈز ارینج کر کے ان کو وہاں پہ لیول کراسنگ لگائے، سگنلز لگائے، اور بالکل ایک نئی ڈرائیو نظر آتی تھی. جو فوج کی سپلائی ہے اس کو 4 ٹائم ہم نے امپروو کیا. اسی طرح ہم نئے لوکوموٹیو لے کے آئے، چائنیز بھی اور امریکن بھی.
اور جو سائیوال کا کول فائرڈ پاور پلانٹ ہے اس کے لیے ایک انپریسیڈنٹڈ کول سپلائی آپریشن شروع کیا جو پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی بار تھا. اور اسی طرح ہم نے کراچی لاہور لائن جو ڈبل لائن ہے وہ نامکمل تھی اس کو مکمل کیا. سبی اور ہرنائی جو 4 ضلعوں کو لنک کرتی ہے وہاں پہ ٹریک اڑ گیا ہوا تھا 12 سال سے بلاسٹ کی وجہ سے اور سیلابوں کی وجہ سے, اس کی تقریباً تکمیل ہو گئی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیے 20 دن کا آئل سٹاک تھا ہمارے پاس. آج جو صاحب سب سے زیادہ دعوے کرتے ہیں اور جنہیں صرف اپنا سبجیکٹ نہیں پتا باقی ہر بات کا پتہ ہے, 2 دن کا آئل سٹاک رہ گیا. ریلوے کا خسارہ تقریباً جب ہم چھوڑ گئے تھے اس سے 13-14 ارب اوپر چلا گیا. انکم کم ہو چکی ہے, ٹرینیں غلیظ ہیں, وائی فائی کا نظام تباہ ہو گیا ہے, ای ٹکٹنگ ختم ہو گئی ہے تقریباً, اب کسی کو ٹھیکے دے رہے ہیں کیونکہ سب لوگوں کو نکال دیا. جو 13 ریلوے اسٹیشن بنائے تھے ان میں ریلوے نے لیز کرنے کے لیے چونکہ جدید اسٹیشن ہے وہاں کمرشل ایریاز رکھے تھے وہ خالی پڑے ہیں. رائل پام جو صاحب کا کلب تھا ہم نے ایک لمبی ایفرٹ کر کے اس کو ریلیز کروایا. آخری دن تھے جب ہم چلے گئے, خیر مٹھائی کوئی اور کھاتا اور کھلاتا رہا, مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے, پر بھائی اس رائل پام صاحب کا رائل پام کلب کو اس کو لیز کرو کسی کو, وہ ویرانہ بن رہا ہے اور وہ ریلوے کا ایک بہت قیمتی ایسٹ ہے. اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے کا مقدمہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریلوے نے لڑائی نہیں, کیونکہ یہ سولوشن ہی نہیں ہے جدھر لے گئے ہیں وہ ریلوے والے اس چیز کو. وہ جو ریلوے کی لینڈز کا مقدمہ ہے وہ لڑا ہی نہیں گیا ریلوے میں, اور اب 5 سال کی لیز کوئی لے گا ہی نہیں ریلوے کی لینڈ کو. اور سارا پوٹینشیل تو ریلوے کی لینڈز میں تھا جسے ہم ڈیجیٹائز کر گئے تھے اور جس کو ہم ساری کو ایکسپلور کر گئے تھے, چھپی ہوئی زمینیں بھی سامنے آ گئی تھی. اسی طرح آج اربوں روپے کے واجبات ہیں ریلوے کے مزدوروں کے, وہ ان کی جان کو رو رہے ہیں. صنعتی امن خطرے میں ہے. 10 چائنیز لوکوموٹو لاک کر دیے ہیں کہ اس کی مینٹیننس کے پیسے نہیں ہیں. 4 سے 6 امریکن لوکوموٹو جو 50 کروڑ کی مشین ہے وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو کے کھڑے ہیں, انہیں ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس پہ پوری رات بات کر سکتا ہوں لیکن 2 منٹ میں ختم کرنا ہے اس کو. تو ہم نے جیکب آباد بسیمہ گوادر کے لیے جو جگہ ہے اس کی ڈیزائننگ بھی کی, اس کے پیسے بھی جمع کروائے بلوچستان گورنمنٹ کو. مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ زمین انہوں نے ایکوائر کی ہے یا نہیں کی ہے. گوادر میں ہم 200 ایکڑ زمین کی جگہ کے پیسے گورنمنٹ آف بلوچستان کو دے گئے تھے تاکہ وہاں پہ ٹرمینل بنے, ریلوے اسٹیشن بنے, اور 285 ایکڑ زمین اور ہم نے ایکوائر کرنی تھی. یہ ML1 کا موصوف دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میں نے 2007 میں خواب دیکھا تھا. وہ خواب کہاں دیکھا تھا جس خواب کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. بھائی سی پیک کا نام تو پہلی بار میاں نواز شریف کے دور میں لوگوں نے سنا. ML1 کا نام اس کی اپ گریڈیشن کا پہلی بار ہمارے ہی دور میں سنا. ہمارے ہی دور میں فریم ورک ایگریمنٹ ہوا, ہمارے ہی دور میں اس کی فیزیبلٹی بنی, ہمارے ہی دور میں اس کی ڈیزائننگ مکمل ہوئی. اور یہ 5 سال میں جو کام ہونا تھا آپ 9 سال پہ لے گئے ہیں اور رکھے آپ نے 6 ارب روپے ہیں. تو یہ تو 2 صدیوں میں مکمل نہیں ہوگا اور پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. وہ کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ وہ جو اسپیشل یونٹ ہم نے تشکیل دیا تھا اشفاق خٹک صاحب کی لیڈرشپ میں, اس کو توڑ دیا. یعنی جہاں سے نظر آیا نا کہ کوئی آدمی ہمارے دور کا ہے, وہ کتنا بھی قابل اور لائق تھا, اس کو اڑا کے پرے مار دیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج ریلوے ڈوب رہی ہے, سنک کر رہی ہے. اور اگر یہ حالات رہے اور 2-4 سال تو ریلوے کو واپس لانے کے لیے ٹریک پہ شاید کوئی فارمولا کارگر ثابت نہیں ہوگا. میں تو ذاتی طور پہ ریلوے کی نجکاری کا مخالف رہا ہوں اور میری حکومت نے بھی ہماری مدد کی, اور ہم نے دیسی فارمولے سے اور دیسی ٹوٹکے سے اس کو چلا کے نجکاری کے خطرے سے نکال لیا تھا. ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں لے کے جا رہے تھے کہ ریگولیٹری باڈی کے طور پہ ریلوے گورنمنٹ کے پاس رہے, مگر موجودہ حکومت نے تو ستیہ ناش کر کے رکھتی ہے. یہ تو چند باتیں ہیں جی ریلوے کے بارے میں. میں آپ کو یہ بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, اب سبی ارنائی پہ 300 کروڑ روپے تقریباً لگ چکے ہیں اور وہ ان کی جان کو رو رہا ہے. وہ سیکشن بھائی اس کو مکمل کرو, 90% کمپلیٹ ہو گیا ہے. وہاں ریلوے اسٹیشن بن گئے ہیں, وہاں FC کے ساتھ ایک کانٹریکٹ اور سیکورٹی کا اور ٹرین کو چلا دو, لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرو. جو نئی ٹرینیں چلائی ہیں وہ 75% خسارے والی ٹرینز ہیں. کوئی صدر صاحب کو خوش کرنے کے لیے چلائی گئی, کوئی وزیر اعظم صاحب کو خوش کرنے کے لیے ٹرین چلائی گئی, نیٹ رزلٹ 0 ہے. اب ایک ایک کر کے بند کرنی پڑ رہی ہیں, تو ایک تباہی مچی ہوئی ہے. مجھے صرف مختصر یہ گزارش کرنی ہے, ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے گلف کے ایک ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا, تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس بڑھے گا عرب ممالک میں, گلف میں اور اس ریجن میں. ظاہر ایک گرینڈ پلان ہوگا, اور اسرائیلی جو ہیں وہ ہندوستان کے کلوزسٹ الائز ہیں.
تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات لازمی پڑیں گے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قومی قیادت اسے کہتے ہیں کہ بجائے آپ جو بین الاقوامی یا عالمی یا قومی چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سر جوڑیں، آپ لوگوں کو گھسیٹیں، ان کو ڈریگ کریں، ان کو جیلوں میں ٹھونسیں، جھوٹ بولتے رہیں، لوگ جیلوں سے باہر آ جائیں پھر ان کو دوبارہ بھیجنے کے اوپر فکر مندی کریں؟ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ کیا پاکستان آگے بڑھ رہا ہے؟ کوئی ایک شخص یہ ماننے کو تیار ہے؟ دنیا میں عالمی صف بندی بدل رہی ہے. پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، حکمرانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی پازیٹیو بات کریں. انہیں شریف خاندان کو ٹارگٹ کرنے سے فرصت ملتی ہے تو وہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس سے فرصت ملتی ہے تو وہ اپوزیشن کی باقی پارٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایسے تو ملک نہیں چل سکتا. تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، پاکستان کے اداروں میں موجود ہیں اور پالیسی میکنگ میں موجود ہیں، کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ ہم پاکستان کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں، اور کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط پاکستان دیں گے یا ایک منقسم تقسیم در تقسیم والا پاکستان کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے ہم روادار نہ ہوں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہ ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے، جو ایک جمہوری حکومت نہیں ہے، پاکستان کو ایک ایسے کلچر سے روشناس کروا دیا ہے جس میں نفرت اور تلخی بڑھی ہے اور پاکستان پیچھے گئے. ساری باتیں ہو گئی تو پھر اب سوال کس بات کا؟ جی بالکل، اس کے لیے میں انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے اور دیگر جو قائدین ہیں انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا. میں اسلام آباد آیا ہوں انشاءاللہ، اور پھر اس کے لیے اے پی سی کے لیے ہم انشاءاللہ وقت معین کریں گے. چارج شیٹ نہیں، فیکٹس بتائے ہیں. لوگوں کے مسائل ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن سر 2 سال کا عرصہ گزرا اس حکومت کا، ہم نے اپوزیشن کو اس طرح فعال، اتنی باری بھرکم اپوزیشن موجود ہے، لیکن کوئی ٹف ٹائم ہم نے نہیں دیکھا. لوگ آپ کے اندر ہوتے رہے، آپ خود گرفتار ہوئے، لیکن کوئی سڑکوں پہ اپوزیشن کو نہیں دیکھا، کوئی ایجوکیشن ہمیں نظر نہیں آیا. اس کی وجوہات کیا تھی؟ کوئی کمپرومائزنگ پالیسیز نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے ایک بطور ایک رسپانسبل اپوزیشن ہم نے پورا قوم کو بتایا کہ ہم ان کو وقت دینا چاہتے ہیں، یہ اپنی پوری طرح جو بھی ان کی صلاحیتیں ہیں وہ قوم کے سامنے لے آئیں، ان کو بھرپور ان کو